ہر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کے متلاشی رہتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آج جو آپ رمضان رضا نشریات دیکھ رہے ہیں، نغمہ نور اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کی پسندیدہ نشریات ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج 3 رمضان المبارک کی نشریات ہے، اور آج جس ہستی کا ذکر کیا جائے گا وہ بھی کوئی عام نہیں، خاتون جنت، آپ کی چادر، عزت و ناموس کی نگہبان ہے۔ بہت ہی عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کا ذکر سماعت کرنا ہے، اور آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں، جس طرح کہ آپ صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ آپ نے اپنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر سائل کا سوال پورا کرتی تھی، اور اس طرح ہمارے جو مہمان حضرات موجود ہیں، ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ سیدہ کی شان اور جو فضائل اور ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، وہ ہم آج سماعت کریں گے۔ تو میں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہوں گا، اور تلاوت کے لیے میرے ساتھ موجود حافظ مظہر عباس نقشبندی صاحب، آپ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ إن الله مع الصابرين۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بڑھتا ہوں حافظ صاحب، آپ کو منقبت اگر ماشاء اللہ سنا دے تو بسم اللہ۔ اے میرے مالک محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد
اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، اور یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ شان زہرا میں صرف 2 اشعار میں عرض کروں گا اپنی حاضری کو مکمل۔ سبحان ہوندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، رہندے مرن تو بعد بلال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، تاریاں نو بھی سون نہیں دین دے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دین دے، تاریاں نو بھی سون نہیں دین دے، فجر بھی جلدی ہون نہیں دین دے، کر دینے یار کمال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے۔ بڑا خوبصورت شعر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک پتن دا کوئی راجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک پتن دا کوئی راجہ، باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، ہوندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے۔ واہ 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 ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ صاحب، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صاحب نے فرمایا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آج غلامان مصطفیٰ یہ دھم بھرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک قربان ہونے بھی چاہیے اور غلامی کا عقیدت کا یہی ثبوت ہے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں جو تاجدار 2 جہان ہے، جو سارا کائنات حضور کے اوپر اپنے والدین کو فدا کر رہا ہے، لیکن حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو یہ شان ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ تو ہم عادل حسین صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کائنات کی عظمت کے حوالے سے آپ ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں، ہمیں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ابتداً تو میں قبلہ آپ کا اور آپ کی ساری کابینہ کا، اس پروگرام کے سارے منتظمین کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر کریں اور ان ذوات مفاضلہ کے فضائل و کمالات سے عوام الناس کو آگاہ کریں، جی، جن کی دہلیز پر فرشتے بھی بلا اجازت گزر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اللہ اکبر۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی بھی خاتون ہے، اس کی تعریف
یا اس کی پہچان چند نسبتیں ہوتی ہیں ہوں، کہ یہ بیٹی کس کی ہے، بہن کس کی ہے، ہوں، ماں کس کی ہے، زوجہ کس کی ہے۔ ہوں، دنیا میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی ہر نسبت ہی سرداری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بے شک، سبحان بے اللہ، شک، سبحان اللہ، بے شک، والد کو دیکھیں تو نبیوں کے سردار ہیں، ہوں، بے شک، سبحان بے شک، اللہ، بھائی جو تھے وہ جوان ہوئے ہی نہیں، بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن وہ بچوں کے بھی سردار ہیں۔ ہوں، سبحان اللہ، بے بے شک، شک، شوہر کو دیکھیں تو وہ ولیوں کے سردار ہیں، اللہ سبحان اکبر، ایسے ہی، سبحان اللہ، بیٹوں کو دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار بے ہیں۔ شک، بے سبحان شک، اللہ، اس بی بی کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں قبلہ، اللہ، کہ جن کی آمد معاشر کے میدان میں ہو ہوں، اور ہاتف غیبی سے آواز آئے۔ ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بعض لوگ حدیث پڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ حدیث کے راوی کون ہیں، ایسے ہی، ذاکر بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، ٹی ویوں پر بیٹھ کے جی آواز آئی، کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جی آواز آئی۔ میں نے کہا جناب آواز تو آئی ہے، لیکن یہ بھی بتائیں آواز آئی کس کی ہے۔ کس کی ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، جو آواز دینے والا ہے اس کا بھی تو نام اس لینا۔ کا بھی نام لے، ایسے ہی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں معاشر کے میدان میں جب سیدہ کائنات آئیں گی نا، ہوں، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم غدوا ابصارکم ہوں، حتی تجوزت فاطمۃ الی الجنۃ، واہ، بے شک، کہ اے اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو اللہ، اور اپنی گردنیں نیچی کر لو، اللہ، کیونکہ حسن و حسین کی امی سیدہ کائنات تشریف واہ لا واہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان بے اللہ، شک، سبحان اللہ، بے شک، قبلہ وہ منظر ایسا ہے، ہوں، معاشر کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں تک لوگ بیان کر جاتے ہیں ہوں، کہ ایسا ہوگا، اگلی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا پھر فتوے سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ رافضی نہ کہیں، ایسے ہی، لوگ کہتے ہیں جی آپ رافضی ہو گئے، آپ شیعہ ہو گئے، آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک اپنی طبیعت ہے، ہوں، آپ طبیعت پر چلتے ہیں لیکن ہم شریعت پر چلتے ہیں۔ بس اب ان کی سمجھ کے مطابق تو پھر، بات یہ ہے نا اصل قبلہ کہ علی کا نام لیتا ہوں، ہاں، خرد سے کام لیتا ہوں، واہ، سبحان اللہ، بڑے مشکل اگر کوئی تو میں دامن علی کا علی کا تھام لیتا ہوں، بے شک، ایسے ہی، اگر چاہت علی کی جرم ہے تو اے جہاں والو میں اپنے سر علی کے عشق کا الزام لیتا ہوں۔ نام لیتا ہوں، واہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ، بے کیا شک، خیال ہے جی؟ بے شک، بے شک، یہ کو ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اگلی بات بیان نہیں کی جاتی کہ یار وہاں کیا میں ہوں گا، آپ ہوں گے، شاہ صاحب ہوں گے، ہوں، ہمیں حکم ہوگا نظریں جھکائیں، تو ہماری کیا مجال ہے وہاں؟ اللہ اکبر، بے شک، ہم تو جھکائیں گے نا، ہم تو ان کا نام آئے، اگر نام آ جائے ہوں، ہم تو نام کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ نام سن کے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، طالب علمی دور میں قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں، میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا، استاد بڑا اسے سراہا کرتے تھے ہوں، کہ یہ نام کا ہم کتنا حیا کرتے ہیں سیدہ کائنات کا، اللہ، کہ یہ قلم ہے نا میرے ہاتھ میں، جی جی، اس پر اگر میں کپڑا ڈال دوں تو اسے ایک نقاب مل جائے نقاب گا، مل جی، جائے گا، ردا مل جائے گی، چادر مل جائے گی، سکارف مل جائے گا۔ ہم تو نام کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر ہوں، میں شان بنت رسول لکھوں، واہ، واہ، قلم کے اوپر نقاب کر کے میں نام زہرا بتوں۔ واہ، 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 کیا بات، بہت کیا خوب، بات، بہت کیا خوب، بات، بہت خوب، کیا بات، ہم تو نام کا ان کا اتنا حیا کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ معاشر کے میدان میں تو قل اولیاء، ہوں، اتقیاء، اصفیاء، نقبا، نجبا، محدثین، مفسرین، مجددین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، کہ وہاں تو انبیاء بھی ہوں گے، بے شک، بے شک، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوگا، ہوں، بے شک، کیونکہ جو حدیث کے لفظ ہیں شاہ جی پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، درس نظامی کر رہے ہیں، لفظ یا اہل الجمع کے لفظ ہیں، بے شک، بے شک، تمام ہوں، لوگ جو وہاں موجود ہیں نظریں نیچے کریں، بے شک،
میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس کی آمد پر انبیاء کی نظریں جھک جائیں اللہ واہ انہیں سیدہ کائنات کہا جائے، واہ سبحان بے شک، اللہ بے شک، سبحان بے اللہ شک۔ بے شک بے شک بلکہ جن کی آمد پر نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کیا اکبر بات۔ بے شک بے شک قبلہ یہ بات صرف بیان کی حد تک رہ گئی ہے، اس کی جو اصل کیفیت ہے نا وہ بیان نہیں کی جاتی بے شک کہ یار چھوٹی بات ہے کہ جس نبی کے استقبال میں کل انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، واہ واہ اللہ واہ بہت خوب وہ نبی میں نے پچھلے ہی رمضان آج کی جو رات ہے نا اسی رات، جی جی اور جو میں نے کبھی خود کو شاعر ہونے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، لیکن جو مجھے لوگ جانتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ میں تباہ آزمائی کرتا رہتا ہوں، جسارت کرتا رہتا ہوں، لیکن شاعری نہیں ہے یہ، میں سمجھتا ہوں در زہرا کی خیرات ہے، سبحان اللہ، بے سبحان شک، اللہ بے شک۔ اور خیرات جو ہوتی ہے وہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتی، وہ تقسیم کرنے کے لیے ہوتی اللہ ہے۔ اکبر ایسے ہی 4 لائنیں لکھی تھی میں نے جی کہ شخص جو چوکھٹ زہرا پہ واہ۔ پڑا دیکھا ہے، شخص جو چوکھٹ زہرا چوکھٹ زہرا پہ پڑا دیکھا ہے، سب بڑوں سے اسے میں نے بڑا دیکھا ہے، بے شک، واہ واہ بے واہ شک، واہ سبحان اس سے بڑھ کر بھی فضیلت کا کوئی ہو حامل کہ جس کی آمد پہ محمد کو کھڑا دیکھا ہے، اللہ کیا اللہ بات ہے، سبحان کیا بات ہے، اللہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب جن کی آمد پر کل کائنات کے نبیوں کے امام ہوں کھڑے ہو جائیں انہیں سیدہ کائنات کہا جائے۔ سبحان اللہ، بے بے شک، شک، بے شک۔ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کے قدموں میں حضرت امام حسن و حسین کی جنت ہے، جنت ہے، کیا بات۔ ایسے اور سیدہ کائنات ہیں کہ جو رحمت للعالمین نبی کے گھر کی رحمت ہے، سبحان اللہ، نہ میرے آقا کائنات کے لیے رحمت ہے نا، ہوں تو حضور فرماتے ہیں بیٹی گھر کی باپ کے لیے آنگن کے لیے رحمت ہے، تو جو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں ان کے لیے جو رحمت بن کر آئی ہیں انہیں سیدہ کائنات کہا جاتا کیا ہے۔ بات، کیا بات، وہ سبحان پنجابی والے نے کہا تھا، بات میں اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ قسمت دے ایک ملک دا نہیں ہوں پورے جگ دا نا زہرا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک قسمت دے ایک ملک دا نہیں ہوں پورے جگ دا نا زہرا ہے، اللہ قسم خدا دی دین اللہ دی ہوں شاہ رغ دا نا زہرا ہے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ تے حیدر دے ہاتھ جڑی مندری سی، ہوں قبلہ حیدر دیہات حیدر دے ہاتھ جو مندری ہے او دے نگ دا نا زہرا ہے، اللہ اکبر بے شک بے شک قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رغ دا نا زہرا ہے، کیا بات، قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے، کیا بات، حیدر دے ہاتھ جو مندری ہے او دے نگ دا نا زہرا ہے، جڑی سر سرور دے سجدی سی اس پگ دا نا زہرا ہے۔ واہ کیا سبحان بات اللہ ہے، کیا بہت بات، خوب کیا بات، وہ بہت کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے سمجھنے والی بریک بات ہے، ہر بندے کے لیے ہے نہیں، پتہ نہیں کسے سمجھ آنی ہے کس کے سر سے گزر جانی ہے، کہ موسیٰ کو خالی بھیج دیا ہوں کوہ طور سے، اللہ واہ موسیٰ کو خالی بھیج دیا ہوں کوہ طور، کوہ طور سے، دل مصطفیٰ کا بھر دیا زہرا کے نور سے، واہ 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 موسیٰ کو خالی بھیج دیا کوہ طور سے، دل مصطفیٰ کا بھر دیا زہرا کے نور سے۔ قبلہ بڑی میں توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بات بڑی ڈیپلی جا کے سوچنے والی ہے کہ موسیٰ کو خالی بھیج دیا کوہ طور سے، دل مصطفیٰ کا بھر دیا زہرا کے نور سے، لازم ہے سب پہ حشر میں تعظیم فاطمہ، جبریل مردے جلدی اٹھاؤ قبور سے۔ واہ 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 سیدہ کائنات کی شان کے لیے کوئی 1 منٹ یا ایک پروگرام تو کافی ہے ہی نہیں، ہو تو زندگیاں ختم ہوئیں واہ اور قلم قلم ٹوٹ گئے۔ واہ واہ واہ۔ تو ناظرین اکرام، میرا تو دل باغ باغ ہوا، علامہ صاحب نے اتنی زبردست گفتگو ارشاد فرمائی، یقیناً جو ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مزہ نہیں آیا، ان کا ذکر ہو اور گفتگو بھی کمال ہو تو پھر کوئی یہ بات کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گفتگو تو بہت مزیدار ہو رہی ہے،
لیکن یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر گفتگو آپ کے توسل سے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ہوگا. اور ہمارے پیجز کے ساتھ آپ فالو ہیں تو ان کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام ساری امت مسلمہ تک پہنچ سکے. اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، فاروق پرفیوم ہاؤس اور الحسین میرج ہال والے، اللہ ان کے بھی مال میں، عزت میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے. مدنی ساؤنڈ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مزید برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کائنات کی سیرت کے پیش نظر آپ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے جو آج کے دن کی نسبت سے سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا اصل لب لباب یہ ہے. یہ ہے بے شک بے شک. سیدہ کائنات کی بات ہو اور اس میں پھر پردے کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. ایسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا عقیدتاً ان کے نام پر بیٹیوں کے نام رکھ دینا، بیٹی کا نام غلام زہرا رکھ دیتے ہیں، بیٹی کا نام نالین فاطمہ رکھ دینے سے کام نہیں چلے گا جب تک اپنی اولاد کو سیدہ کائنات کی سیرت سے آگاہ نہ کیا جائے. بے شک بے شک بالکل. ایک بزرگ تھے نا، بازار سے جا رہے تھے تو ایک عورت نے دوسری عورت کو آواز دی. اس نے کہا فاطمہ گھر چلو شام ہو رہی ہے. گھر چلو شام ہو رہی ہے. فاطمہ گھر چلو شام ہو رہی ہے. بزرگ پاس سے گزر رہے تھے، انہیں پیچھے مڑ کے دیکھ کے نا اس عورت کے بچی کے قریب جا کے فرمایا بیٹی تیرا نام فاطمہ ہے؟ اس نے کہا جی بابا فاطمہ ہے. اس کا دوپٹہ اٹھا کے سر پہ رکھ کے فرمایا بیٹی اگر تیرا نام فاطمہ ہے نا تو بازار میں نہ آیا کر. اللہ اللہ بے شک. جس بی بی کے نام پر تیرا نام رکھا گیا ہے نا، اصل ماڈل سیدہ کائنات ہے. میں یہ جو آپ نے بات کی ہے ہماری ماں بہنوں کا صرف یہی پیغام ہے کہ آپ کے لیے جو نمونہ ہے نا، ماڈل لانگ مارچ میں ناچنے والی آنٹیاں نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے جلسے میں 2500 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے ڈانس کرنے والے بکاؤ عورتیں نہیں ہیں. ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ماڈل سیدہ کائنات وہ ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں سیدہ کائنات نے ساری زندگی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. آخری وقت تھا سیدہ کائنات کا، میں نے اپنی قسم دی کہ سیدہ کچھ تو مانگنا. ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. میں زبان حال سے اگر بات کروں تو سیدہ نے یہی کہا ہوگا کہ جن کی میں بیٹی ہوں وہ مانگنے والے تو ہے نہیں، وہ دینے والے ہیں. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. سیدہ کائنات کو اپنی قسم دی نا جب یہاں، تو آپ کو پتہ ہے میک اپ کے خرچے نہیں پورے ہوتے، ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی، اور نام سیدہ کائنات کے نام سے رکھا ہوا ہے. دن سیدہ کائنات کے منائے جا رہے ہیں. اپنی قسم دے کے جب مولا کائنات نے کہا تو سیدہ کائنات نے اپنی پوری زندگی میں آخری وقت یہ ارشاد فرمایا علی کیسے مانگوں اور کس منہ سے مانگوں. گھر سے چلتے ہوئے بابا نے کہا تھا بیٹی علی سے کبھی کچھ مانگنا نہیں. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مانگے اور علی تیری ڈیمانڈ پوری نہ کر کے گناہگار ہو جائے. اللہ اکبر. تو مانگے اور علی تیری ڈیمانڈ پوری کر کے نہ کر کے گناہگار ہو جائے. پوری زندگی میں مولا کائنات فرماتے ہیں ایک آخری مرتبہ سیدہ کائنات نے انار کا جوس مانگا جب انتقال ہو رہا تھا. سیدہ کائنات تو وہ ہیں کہ آخری وقت بھی فرماتی ہیں میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں نکالنا، رات کے اندھیرے میں نکالنا. کوئی گزرتے ہی فاطمہ کا جنازہ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے کچھ صدقہ مل جائے. ویسے تو صدقہ ان کا ہی کھاتے ہیں نا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، لیکن ان کی سیرت کا کوئی پیغام، ان کی سیرت کا کوئی حصہ، ایک ان کے سیرت کے کروڑ حصوں میں سے آخری حصے کا پھر کروڑواں حصہ بھی اگر اس دنیا کی عورت کو مل جائے نا تو دنیا کامیاب ہوئے. کسی انگریز نے کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، سمجھدار
باپردہ حیادار مائیں دے دو، جی اچھی مائیں تم مجھے دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا۔ اللہ مائیں جب سیدہ کائنات جیسی ہوتی ہیں پھر بیٹے، آج لوگ شکایت یہ کرتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا باپ کتنی پڑھتا ہے؟ بے شک باپ ٹی وی دیکھ رہا اور بیٹے کو کہے چل جا کے نماز پڑھ، تو بیٹا تو بنٹے کھیڑ کے واپس آ جائے گا نا۔ ہاں پنجابی والا کہتا ہے گود ماں دی ادھر سگا پہلی، اتوں زندگی دا نسب العین بندا، اتوں داتا خواجہ فرید بن کے بے شک دکھی دلاں دے واسطے چین بندا۔ شرم و حیا دی ماں جو ہوے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہون پھر لال بھی سخی حسین۔ واہ 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 واہ، کیا بات، بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مختصر سا ہماری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ آمین۔ تو جی ہاں ناظرین اکرام، آج یقیناً بہت ہی مزہ آیا۔ اللہ علامہ صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے اور سبھی کو اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ رمضان رضا جو آپ کی پسندیدہ نشریات ہے، یہ نغمہ نور کے پیجز پہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ آپ ان کو فالو کیجئے، ان کو شیئر کیجئے، اور روزانہ رات 11 بجے تو